یعنی امید رکھی جا سکتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہے وہ اب ٹھیک ہے اور بہتری آ سکتی ہے. وزیر اعظم کی برطرفی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا. دو اہم باتیں جو ہیں وہ آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اسپیکر نے اختیارات سے تجاوز کیا, دوسری یہ کہ عدالت کو عوامی عہدے پر غیر قانونی قبضہ ختم کرانے کا اختیار ہے. آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اصل میں یہ دیکھو گفتگو کی جاتی تھی, قانون بتایا جاتا تھا, سنایا جاتا تھا, اسپیکر کا فیصلہ حتمی ہوا کرتا ہے. پارلیمنٹ کا پہلی بات ہو کہ پارلیمنٹ کی کارروائی بھی جو ہے وہ کویسچنیبل ہوتی ہے. دوسری بات ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ اسپیکر کی رولنگ نہیں ہے. یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے, ایک چیز ان کے پاس پہنچی ہے, عدالت کا فیصلہ آئے, کورٹ وہ اسپیکر کہہ دے جی میں نہیں مانتا, میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ تو بڑی کمپلیکیشن پیدا کر دے گی نا. عدالت فیصلہ کر دے ایک ممبر کے بارے میں کہ یہ نااہل ہے, اسپیکر کہے جی میں نیا حل نہیں مانتی, تو عدالتی سسٹم تو ختم ہو گیا نا. یہ اسپیکر کے اختیارات سے بڑھ کر بات ہے. اس کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی کسی کی نااہلی کی بات آتی ہے, وہ کہتی ٹیکنیکلی پوری ہے کہ نہیں ہے, وہ دیکھ کر اس نے آگے بھیجنا ہے, روکنا کیا کرنا. 1 مہینے کے اندر اگر نہیں بھیجتے وہ, تو اس کو بھیجا ہوا تصور کیا جائے گا. یعنی یہ بھی ہے اس میں تھا کہ 1 مہینے تک کے لیے اسپیکر کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کو روک سکتا ہے, اس کے زیادہ نہیں. انہوں نے یہ اس پر ایک ججمنٹ دے دی, ججمنٹ یہ پاس کر دی کہ گویا سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے, جو فیصلہ اسپیکر کرے گا. اور پہلے دن یوسف رضا گیلانی نے بتا دیا تھا کہ اسپیکر جو ہے میں ان کا فیصلہ مانوں گا, پارلیمنٹ کا فیصلہ مانوں گا, اور کسی کا فیصلہ نہیں مانوں گا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہوا کرتا, جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیا بات ہے دوسری بلا؟ کہ عدالت کو عوامی عہدے پر غیر قانونی قبضہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اسپیکر ہٹا نہیں سکتا. انہوں نے کہا بھائی ایک وزیر اعظم ہے وہ غیر قانونی ہے, عدالت اس کو غیر قانونی قرار دے, مجرم قرار دے چکی ہے, وہ غیر قانونی طور پر وزیر اعظم ہے. تو کیا آپ کے خیال میں عدالت کو یہ حق نہ ہو کہ اگر کسی عہدے پر, سرکاری عہدے پر, عوامی عہدے پر کوئی قبضہ کر لے اور اس کو ہم ہٹا نہ سکیں؟ وہ بھی غیر انہوں نے کہا یہی ہمارا ہی کام ہے. ہمارا کام یہ بھی ہے کہ اگر کل کلاں کو کوئی آرمی چیف بن جائے, وہ کہ میں تو آرمی چیف ہوں, تو کیا عدالت کا کام یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک ورڈکٹ دے اور کہے کہ صاحب یہ آرمی چیف نہیں ہے, یہ کوئی امپوسٹر ہے اور اس نے آ کے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں عدالت نے کہا کہ غیر قانونی قبضہ کسی عوامی عہدے پر وہ عدالت اس کو ختم کر سکتی ہے. یہ عمومی فیصلہ دے دیا. آئین کی شق نمبر یہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک غیر قانونی قبضہ کسی عوامی عہدے پر اگر کوئی شخص کر لے گا تو اس کو ہٹا دیا جائے گا. تو گویا یہ ایک غیر قانونی قبضہ تھا جو کیا ہوا, بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہی اس کو اب پاس کر, آرڈیننس جاری کیا ہے, آرڈیننس کو پاس کرنا پارلیمنٹ کا کام ہوگا. جی بالکل میر صاحب, اب ہم یوتھ جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شامل کریں گے. جی کامل سعید, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ میرا سوال نیٹو سپلائی کے بارے میں ہے. نیٹو سپلائی بحال ہونے پہ مختلف جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس پہ جو ہے رد عمل جو ہے کریں گے. آپ کے خیال میں کیا یہ جماعتیں اس طرح کے اعلانات صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, یا ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے اس میں؟ دیکھیں جی, ایک عوامی جذبات تو ہیں اور سیاستدان عوامی جذبات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اینٹی امریکنزم کے ایک فیلنگ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, اور نیٹو کی سپلائی کے حق میں نہیں لوگ. جی اگرچہ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جب امریکہ جا رہا ہے, آپ نے اتنے سال کھائی چلے کہہ دیجیے جی, آپ نے ان کا ساتھ دیا, اب جب جانے کا وقت آیا, جو سوئیاں چند رہ گئی ہیں, تو اس وقت آپ کیا لڑائی لے رہے ہیں اور کس بات پہ لڑائی لے رہے ہیں؟ دوسری بات کہتے ہیں جب وہ جا رہا ہے اور آتے ہوئے وہ اپنے ہتھیار لا رہا تھا تو آپ نے کچھ نہیں کیا, اور جاتے ہوئے جب اپنے ہتھیار لے جا رہا ہوگا تو اس پر آپ اعتراض کریں گے. اور سپلائی باقی چیزیں انہوں نے کہا ہمیں لیتھل ہتھیار نہیں جانے دیں گے, دوسری چیز جانے دیں گے. ان کی بے شمار چیزیں جو جاتی ہیں, حتیٰ کہ وہاں تو یہ آ گئی تھی خبر کہ پیمپرز بھی جاتے ہیں ان سپاہیوں کے, اس لیے جاتے ہیں کہ وہ گویا ان کے لیے یہ چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. ہم نے بڑی پپتیاں یہاں لوگوں نے کسی اس پہ. تو آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے, اس وقت جو نیٹو سپلائی کی بحالی کا مسئلہ, پھر ہم کہتے ہیں اب 49 ملک ہیں, ترکی کے صدر آ گئے یہاں, وہ بھی نیٹو کے رکن ہیں. برطانیہ نے کہا کہ جی پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن ہے. اس طرح بہت سی باتیں آئیں, لیکن عوامی جذبات وہی ہیں کہ کیوں بحال کی جائے, کیوں چلی جائے. لیکن ہم نے بہت سے کام ایسے کیے ہیں جو عوام کی خواہشات کے مطابق تو نہیں تھے, لیکن شاید قومی تقاضوں کے مطابق تھے. مشرف نے جو وعدے کیے تھے وہ نپٹاتے رہے. اب ہم اگر سچ مچ اسٹریٹجک چینج لے آتے ہیں اپنے اس پورے ریجن میں, امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات, چین, روس, اور بیلنس کچھ کر پاتے ہیں, تو شاید پھر اس کی کوئی میننگ نکلتی ہے, ورنہ شاید یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. جی عمار مالک, آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ آپ جو ابھی نئے وزیر اعظم آئے ہیں, آپ ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ مستقبل تو جی فی الحال تو نظر نہیں آتا, لیکن آج ایک قانون انہوں نے کوئی شاید توہین عدالت کا بھی کوئی پاس کیا ہے, اس پر ذکر آتا ہے تو اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں. دیکھیں روٹین تو یہی ہے کہ جو ہی اگر یہ بل پاس کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو شاید اس کا کوئی اثر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے, کیا بنتا ہے, وہ اثر پڑ سکتا ہے.
لیکن وہ تو ابھی بعد میں ڈسکس کر گئے. فی الحال تو مشکل نظر آتا ہے کہ ان کو بھی اسی منزل سے گزرنا پڑے گا, اسی پوری کارروائی سے گزرنا پڑے گا, اور اس کارروائی سے گزرنے کے بعد ان کو بھی شاید ڈسکوالیفیکیشن فیس کرنی پڑے. لوگ کہتے ہیں جی کم از کم 3 وزرائے اعظم کی قربانی دینے کے بعد, بکروں کی قربانی دینے کے بعد ان کے مسائل حل ہو پائیں گے, اور پھر آخر میں یہ آئے گا کہ انٹرم وزیر اعظم آئے گا. انٹرم وزیر اعظم کا یہ ہے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر مقرر نہیں کر پا رہے. اب جو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہے وہ عدلیہ کا مقرر کیا ہوا ہے. عدلیہ کے اس مقرر کیے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو ایک انٹرم وزیر اعظم مقرر کرنا ہے. وہ انٹرم وزیر اعظم مقرر کریں گے. اس سے ہمارے صدر صاحب بہت گھبراتے ہیں کہ وہ انٹرم وزیر اعظم خط لکھ سکتا ہے, ان کی موجودگی میں ان کی پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے خط لکھ سکتا ہے. یہاں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, ایک تھیوری چل رہی ہے کہ انٹرم وزیر اعظم کا وہ حلف نہیں اٹھائیں گے اور کرائسس پیدا ہوگا تو شاید کوئی انقلاب کی چاپ سنائی دیتی ہے کچھ لوگوں کو. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ساری سچویشن جو ہے سب کے سامنے ہے. جی ارسلان, آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ جی سر, میرا جو سوال ہے وہ وزیر اعظم سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ پہلے وزیر اعظم نال ہونے کے باوجود اقتدار میں رہے, اس کے بعد جو نیا وزیر اعظم آیا اس سے پانی بجلی تو کنٹرول نہیں ہو سکا, وہ ملک کو کس طرح کنٹرول کرے گا. اس کے اوپر جو نیا تھا کہ ایک نیا عہدہ کہ نائب وزیر اعظم, اس کے بھی اخراجات اتنے, وہ یعنی کہ کیا یہ ملک کے ساتھ, نیشن کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے کہ اپنی مرضی؟ اصل میں نائب وزیر اعظم کا عہدہ تو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ جی اپنے کسی سینئر کو, جس کو سینئر وزیر کہتے ہیں, اس کو وہ نائب وزیر اعظم قرار دے سکتے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر قرار دے سکتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل عہدہ نہیں ہے, یہ خیال رکھا جائے. آئین میں کسی ڈپٹی پرائم منسٹر کی گنجائش نہیں ہے, اور ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر کی بہاف پر جس پر یہ ایکٹ کر سکے. پاکستان کی تاریخ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہی ڈپٹی پرائم منسٹر آیا ہے, اور اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. جب پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت یحییٰ خان نے جو وزارت بنائی تھی, نور الامین کو اس کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا. نور الامین مشرقی پاکستان کے واحد آدمی تو جیت کے آئے تھے, مجیب کی پارٹی کو شکست دے کر ایک ہی آدمی آئے تھے, ایک راجہ تری راو تھے, وہ تو مائنارٹیز کی اس کی سیٹ پہ آئے تھے. 2 بندے الیکٹ ہو کے آئے تھے, ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا, اور بھٹو صاحب کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بنایا گیا تھا. اسی حیثیت میں یہ سیکورٹی کونسل میں گئے تھے, اور انہوں نے پولینڈ کی قرارداد بھی پھاڑی تھی وہاں, وہ مشہور جو واقعہ ہوا ہے. تو اور کوئی نائب وزیر اعظم ہمارے ہاں ہے نہیں. اس وقت تو آئین نہیں تھا, LFO تھا. یحییٰ خان جو چاہتے تھے وہی کرتے تھے. آئین تو بعد میں بنا دی, آیت کو تو ابھی بننا تھا. اس آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے نائب وزیر اعظم کی, بس ایک پھندنا ہے جو لگا دیا گیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اور میرے صاحب یقیناً جو ہماری یوتھ ہے وہ بھی بڑی گہری نظر رکھتی ہے, خاص طور پر وزیر اعظم کا ایشو جو ہے اس کے حوالے سے. لیکن ناظرین ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد کچھ اور اہم معاملات ہیں جن پر میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانا ہے. اسٹے ود اس.